علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، سلسلہ ہے لائبریری، جس میں آج بھی ایک نئی کتاب سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ ایک نئی کتاب کا تعارف پیش کیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک پر پڑھنے کے لیے کتاب سے متعلق جب معلومات ہوں گی تو پڑھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور آسانی بھی ہوگی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور رب کی ایک رحمت اگر کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے اور ڈھیروں رحمتوں میں سے حصہ حاصل کیجئے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دا بک جو ہم نے معلوم کرنی ہے، جس کے بارے میں تعارف حاصل کرنا ہے، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ رائٹر ہیں شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اردو زبان میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھی جانے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، ون آف دا بیسٹ بک، اور اس کی خصوصیات جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت سے متعلق پڑھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ پاک نے جو بیسٹ اگزامپل قرار دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری مخلوق کے اندر سب سے بیسٹ پرسنالٹی، دا بیسٹ اگزامپل ٹو فالو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو بیسٹ اگزامپل ہے ہمارے لیے، جب تک اس کی سیرت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو فالو کیسے کریں گے، محبت کیسے کریں گے، ادائیں کیسے اپنائیں گے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کس طرح سے پیدا ہوگا۔ اور لوگوں کی بایوگرافیز بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں تو آپ کی خصوصیات بے شمار، آپ کے علوم بے شمار، آپ کی پرسنالٹی میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ زندگی بھر لوگ ایک آدھ خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، ہم تو ایک عقیدت اور محبت کے نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھنا ہی چاہیے، لیکن غیر مسلم اور جو کفار ہیں اگرچہ وہ ایمان نہ لائے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا شاندار موضوع ہے کہ وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ ہسٹری آف دا ہیومن بینگ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے بڑی پرسنالٹی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ تو اس سیرت سے متعلق میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایز اے مسلم ہم غور کریں کہ آپ نے زندگی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایک کمپلیٹ کتاب پڑھی ہے؟ اگر نہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے بارے میں چیدہ معلومات حاصل کرنا یقیناً مفید ہوتا ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی مکمل سیرت کو پڑھیں، اول تا آخر پڑھیں، ایک کانفیڈنس آپ کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں شخصیت کے بارے میں مکمل سیرت کو پڑھ لیا ہے۔ اب مکمل کا لفظ میں اس اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ جب کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ اپنے ایک ڈائمنشن کے اعتبار سے کوشش کرتا ہے کہ مکمل کر لیا جائے۔ ویسے حقیقی طور پر تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سیرت لکھنے والے بھی سب کچھ لکھ کر آخر میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے میری کاوش ہے، لیکن سیرت کے تمام پہلوؤں کو لکھ لینا یہ میرے بس سے باہر ہے۔ بہرحال سیرت مصطفیٰ پر یہ جو کتاب ہے، اس کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت تو یہ ہے کہ اول تا آخر ابواب کی شکل میں مکمل سیرت کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات سے
سٹارٹ لیا گیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس خطہ عرب کا کیا حال تھا، ان کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اخلاقی صورتحال کیا تھی۔ ابو طالب، عبد المطلب، حضرت عبداللہ آپ کے والد، اسی طرح سیدنا ہاشم اور آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے دیگر جو افراد تھے، ان سے متعلق اس کے اندر معلومات جو ہے وہ پیش کی گئی، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ لگے کہ جس پرسنالٹی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جب وہ دنیا میں آئی، ایگزسٹنس میں آئی، تو اس وقت وہاں کے حالات و واقعات کیا تھے، عرب کے اخلاقی معاملات کیا تھے، خطہ عرب خاص طور پر مکہ یہ کیسا تھا اور وہاں پر کیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، سبحان اللہ، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا لمحہ تھا، اور جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو کیا واقعات رونما ہوئے، اس کا آپ بیان سنیں گے۔ آباء و اجداد سے متعلق کچھ ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر پڑھنے کو مل جائے گا۔ ولادت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر جوانی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاص طور پر کردار تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ کا انٹریکشن کیسا تھا اپنے خاندان کے ساتھ، اہل قریش کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ، وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی عمر مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی تجارتی سفر اختیار کیے، کیونکہ آپ نے تجارت فرمائی، تو وہ تجارت کے واقعات کیا ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بھی لے کر آپ تشریف لے گئے تھے، وہ کیا واقعہ ہے، اور اس کے راستے میں کیا رونما ہوا، وہ بھی اس کے اندر آپ پڑھ سکیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہ لمحہ، وہ گھڑی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پر اظہار فرمایا رب کے حکم سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب باطل مذاہب کا بیان کیا اور اسلام کی حقانیت کا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یکسر حالات بدل گئے۔ اب یہاں پر حالات نے تھوڑا سا کروٹ لی، وہی لوگ کہ جو آپ کی تعریف و توصیف کرتے تھے مخالف ہو گئے، اب یہاں پر کچھ سختیوں کا سلسلہ ہوا، اسی میں آپ سے جو بائیکاٹ کیا گیا آپ کے خاندان کے ساتھ، شاب ابی طالب میں آپ نے وقت گزارا، وہ حالات واقعات کیا تھے، کفار مل کر ابو طالب کے پاس آئے، وہ کیا بات تھی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، صدیق اکبر ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، اور صحابہ کرام جو ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا، ان کے کیا حالات اور واقعات تھے، کس طرح چھپ چھپ کر دین کی دعوت کو عام کیا جاتا تھا، لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ یہ پورا ایک وقت ہے جو سیرت کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے، اس کا بیان اس کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ پھر آگے چلیں تو اب کھل کر دین کی دعوت دینے کا جب حکم ہوتا ہے کہ آپ دیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلانیہ طور پر جب دعوت دینے کی ابتدا فرمائی تو حالات مزید خراب ہوئے۔ پھر طائف کا سفر ہوا، یہ سارا مکی زندگی کا جو سفر ہے یہ اس کے اندر آپ پڑھ سکیں گے۔ جی ہاں، پھر حالات جب بہت زیادہ خراب ہوئے اور اللہ کے حکم سے ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو وہ ہجرت کے واقعات کیا تھے، صحابہ کرام نے کس طرح جان نثاری کا مظاہرہ کیا، کفار قریش نے جو میٹنگ کی تھی، شیطان بھی اس میں شامل تھا، اور اس ہجرت سے پہلے کیا حالات واقعات تھے۔ مدینے سے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، تو وہ ان لوگوں کے واقعات کیا ہوئے، اہل مدینہ اسلام قبول کر کے گئے، وہ کہاں پر کس طرح سے رونما ہوا، یہ سارا اس کے اندر بیان ہے۔ پھر وہ شاندار واقعات کہ ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں، یثرب مدینہ کیسے بنا، وہ استقبال کیسے ہوا، مسجد قباء، مسجد نبوی کی تعمیر، انصار کا آپ کا استقبال کرنا، مہاجرین کے ساتھ مواخات قائم کرنا، وہ جان نثاری کا وہ جذبہ، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا گیا، اٹس اے ویری ہسٹوریکل پلیس، یہ آپ یہاں پر پڑھیں گے، یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد ظاہر ہے کہ مدنی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو اس کتاب کے اندر مدنی زندگی کو سال بسال چیپٹر وائز بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں کیا ہوا، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، تبوک ہے، اور ان جنگوں کے درمیان کچھ چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہوئیں اور غزوات بھی ہوئے۔ غزوہ اور سریہ، اس میں کیا فرق ہوتا ہے،
یہ بھی آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ عمومی طور پر تو ہم نے ان مشہور جنگوں کے واقعات اور غزوات کے واقعات سنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی رونما ہوتے گئے۔ میں نے چونکہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، تو بدر کے اسباب سے نتائج تک، احد کے اسباب سے نتائج تک، خندق اور تمام غزوات اور جتنے بھی سریہ ہوئے، ان سب کے معاملات آپ دیکھیں گے۔ ان جنگوں کے درمیان ضمناً بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر بیان کی گئیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مدینے سے مکے کی طرف عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہے، لیکن منع کر دیا جاتا ہے، کفار کی طرف سے منع کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر صحابہ کے کیا جذبات تھے، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہوئی وہ کیا تھی۔ میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ نے ایک اور موڑ لیا، اور فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ اٹ واز اے ویری بگ ٹوسٹ۔ وہ لوگ کہ جو مکے سے نکالے گئے تھے، مدینے میں چند سال رہنے کے بعد فاتح کی حیثیت سے جب اپنے اسی شہر میں واپس آئے امام الانبیاء کی رہنمائی کے اندر، وہ کیا ٹائم تھا اسلام کی، وہ کیا ایک سنہری اس وقت دوڑ تھی، اور کیا ایک زبردست عروج ہوگا۔ اور فتح مکہ کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا، ہسٹری کے اندر اتنا بڑا فاتح اور اتنی بڑی معافی نہ آج تک دیکھی گئی، اور نہ قیامت تک شاید ہم دیکھ سکیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، آج گردنیں جھکائے سامنے بیٹھے ہیں۔ طاقت ہے، آپ کے پاس سلطنت ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، جانثار صحابہ ہیں، مکہ فتح ہو چکا، لیکن عام معافی کا اعلان کیا۔ اس وقت ابو سفیان کا کیا کردار رہا ابتداءً، اور بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول کیسے بنے، یہ سارے انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ اور اہل مکہ کے ساتھ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت گزارا۔ پھر حجۃ الوداع کے واقعات بھی آپ کو پڑھنے میں ملیں گے، جو خطبات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان کے واقعات ملیں گے۔ اسی دوران بیچ میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دنیا بھر کے دیگر سلاطین کو اور قیصر و کسریٰ کو اور دیگر لوگوں کو جو خطوط روانہ فرمائے اور اسلام کی دعوت دی، وہ آپ پڑھیں گے۔ مکہ فتح ہو گیا، حجۃ الوداع ہو گئے۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاملات فرمائے اور جو ایک کمیونٹی اسٹیبلش ہوئی، اس کے واقعات پڑھیں گے۔ سیرت کے اندر ظاہر ہے کہ خاندان کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک ہوئی، ان کا تذکرہ اور ڈیٹیل ناموں کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ کتنی ازواج ہوئی اور ان کا نکاح کب کب ہوا، ان سب کا آپ بیان پڑھیں گے۔ ازواج کے ساتھ ساتھ کچھ خوش قسمت باندیاں بھی تھیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، ان کے نام کیا تھے، تعداد کیا تھی اور ہسٹری کیا تھی، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اس پوری ایک سیرت کے درمیان آپ کو ایک شاندار ٹاپک ملے گا جو اس کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ ٹاپک ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے، بڑی خوبصورت انداز پر اور بڑی ڈیٹیل میں ان تمام معجزات کا بیان ہے۔ پھر اس کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب اسلام اس علاقے میں غالب آ چکا تو دیگر علاقوں کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں ارشاد فرمائیں، مستقبل کی غیب کی اللہ کی عطا سے کیا خبریں ارشاد فرمائیں، کون سا علاقہ فتح ہوگا، اسلام کس طرح سے غالب ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو واقعات ملیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان غنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی خبر بھی پہلے سے ارشاد فرمائی تھی، وہ کیا واقعہ تھا۔ اسی طرح غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے آقا نے جو ارشادات فرمائے، اس کا آپ اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر سیرت کے اندر ایک بڑا ہی ظاہر ہے کہ سیرت میں جب سب چیزوں کا بیان ہوتا ہے تو یہ چیپٹر بھی شامل رہے گا کہ وہ لمحہ آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا، وصال مبارک کے واقعات، بیماری کی حاضری کس طرح سے ہوئی، وصال کے وقت کے واقعات وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ پھر تجہیز و تکفین کا سلسلہ کیسے ہوا، جنازہ کیسے ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام موجود تھے ان کا کیسا تعلق تھا، اور پھر وصال مبارک کے بعد کے کچھ واقعات بھی اس کتاب کے اندر آپ پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، میں نے تو کوشش کی ہے کہ چیدہ باتیں آپ سے شیئر کر سکوں، ورنہ یقین کریں
اس کتاب کے اندر اور بھی بہت کچھ بیان ہے، اور خاص طور پر ایک چیپٹر تو بڑا ہی پیارا ہے اور ہر عاشق کے گویا کے دل کی دھڑکن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی گردن مبارک کیسی تھی، ہونٹ مبارک کیسے تھے، جب آپ دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھیں کیسی تھی، دست مبارک، ساک یعنی کہ پنڈلی مبارک کیسی تھی، شکم اطہر کیسا تھا، ان سے متعلق بیان بھی ہے اور کچھ واقعات بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بھی اس کتاب کے اندر آپ پڑھ سکیں گے۔ جی ناظرین، اتنی شاندار سیرت کے موضوع پر یہ جو کتاب ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا ٹارگٹ لیں، ہدف لیں، اور ایک نشست میں تو ظاہر ہے کہ پڑھنا مشکل ہوگا۔ اس کے ٹوٹل پیجز ہیں 873، 873 صفحات ہیں، اور جو مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس پہ کچھ کام بھی کیا ہے، تو اس کتاب کا ہدیہ ہے صرف 500 روپے۔ 500 روپے کے اندر آپ کو اتنی زبردست کتاب جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے بعض شہروں میں آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی اس کی میسر ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری یعنی کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارا نمائندہ آپ تک پہنچے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کم از کم زندگی میں ایک سیرت کے موضوع پر مکمل کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ ویسے سکیٹرڈ تو ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی واقعہ، معراج شریف کا جیسے کہ بیان ہے وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، ویسے ہم نے سنا ہوتا ہے، لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ اول تا آخر جب کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کا جو فائدہ ہے اور جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بات ہے پڑھنے کی، پڑھنے والوں نے تو 20 جلدیں بھی پڑھی ہیں، نہ پڑھنے والا بیچارہ کچھ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ماہ رمضان کے دوران آپ اس کو ٹارگٹ کریں تو 873 صفحات ہیں، ان میں سے آپ روزانہ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں روز اگر 25 صفحات پڑھوں گا تو اتنے دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، روز کے 30 پیجز پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کتاب کو سٹارٹ کر دیا نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ آئے گا اور شاید چھوڑنے کا دل نہ کرے۔ تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ کئی تو ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا، ایک بار سے زائد مرتبہ پڑھا، اور کیوں نہ ہو کہ جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کا بڑا ہی شاندار چیپٹر ہے، وہ بھی جاتے جاتے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی وہ کیا تھی، یہ بھی سیرت کا پہلو ہے۔ دعا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی ذات میں، آپ کی روٹین میں بکثرت نظر آتی ہے۔ سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے، بازار جاتے وقت کیا پڑھتے تھے، سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھتے تھے۔ اسی طرح مختلف جنگوں کے مواقع پر آپ نے کچھ دعائیں ارشاد فرمائیں، وہ دعائیں کیا تھیں۔ اسی طرح اور مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں کی وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ ایک وہ الفاظ ہیں جو رب کے بارگاہ میں میں اور آپ اپنے استعمال کرتے ہیں، اور وہ الفاظ کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مانگیں، تو مانگنا ہمارا ہے اور الفاظ امام الانبیاء کے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قبولیت اور اس کا جو اثر ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پڑھنے کو بہت کچھ ہے، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھ دیا، اب مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی کتنی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کتاب ہوگی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔